اور اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ہومیوپیتھ پیدا کیا. اس لیے نہیں کہ میں ہومیوپیتھ ہوں، اس لیے اس میں بڑا پوٹینشل ہے. میرے گھر میں اپنے 4 اسپیشلسٹ ہیں، میرے بچے. میرے پاس 30-35 اسپیشلسٹ دوستوں کا میرے کلب میں شامل ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بھی سسٹم دیوار سے لگتا ہے تو ہومیوپیتھی وہاں جگہ لے لیتی ہے. آج کوئی لیکچر کا موڈ نہیں ہے. زندگی کے چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ اکنامیکل ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، اس کے پیچھے کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ سوچ ہوتی ہے، اور پھر اس نظریے پہ عمل کیا جاتا ہے. ہم نے جب ہومیوپیتھی میں قدم رکھا، یہ نہیں کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. خدا گواہ ہے کہ میں 15 سال کی عمر میں بھی اخبارات کے فرنٹ پیج پہ چھپتا تھا. لیکن میں ناخوش تھا. میں ناخوش تھا. اس لیے ناخوش تھا کہ جب میں دیکھتا تھا کہ بادشاہ جب مرتا ہے تو اس کی قبر پہ آنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جب فقیر مرتا ہے تو لوگ ننگے پاؤں اس کی قبر پہ آتے ہیں. تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ بادشاہ نہ بنا، فقیر بنا دے. ہومیوپیتھی نے قدم رکھا، اس کو پوٹینشل دیکھا، اس کی وسعت دیکھی، تو سوچا وہ کام کالج لائف میں طے کیا تھا اس کو اپناتے ہیں. اور اس کے لیے ذہن میں ایک پروگرام تھا، کیونکہ سائنس بلیو کرتی ہے اس بات پہ کہ مشاہدات کیے جائیں، پروو کیا جائے، اور پھر بات کی جائے. اور اس کے لیے ریولیوشن کے لیے ضروری تھا کہ ہم کام کرتے. بے تحاشا کام کیا، چپ کر کے کام کرتے رہے، اور 40-50 لاکھ بندہ دیکھا. 15,000 معذور بچہ رجسٹر کیا، 12,000 کے قریب ہیپیٹائٹس کے مریض رجسٹر کیے، اور اس وقت رننگ میں ہمارے پاس کوئی 1500 کے قریب کینسر کا مریض ہے. سائنس کی اس بات کو پروو کرنے کے لیے اتنا عرصہ لگ گیا. 26 سال ہو گئے معذور بچوں کے کیمپ کو، 30 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے. 240 کے قریب میرے لیکچر ہیں جو 20 سال پہ محیط ہیں، اور میرا کوئی لیکچر دیا ہے تو 3-4 گھنٹے سے کم نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک تشنگی محسوس کی. تشنگی یہ تھی کہ علم کی کمی تھی، نہ مجھ میں بھی تھی اور میرے ساتھیوں میں بھی تھی. ہنیمن کا جو بیسک اصول تھا، اور بیسک پرنسپل میں سے اس میں ایک اصول یہ ہے علاج بالمثل، اور اس کے ساتھ ہومیوپیتھی اگر کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ میازمیٹک تھیوری کا ذکر نہ ہو،
اور اس کے علاوہ بھی ہومیوپیتھی کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ اگر 291 افروزم کا ذکر نہ ہو. ہمیں کچھ غلط فہمیاں تھیں مجھ سے پہلے لوگوں کی، میرے امثر لوگوں کی. انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہنیمن ایک ڈاکٹر تھا، ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر تھا، اور وہ اناٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی سے واقف تھا. ہم کچھ ڈی ٹریک تھے، اور میں نے یہ کوشش کی، میرے ساتھیوں نے یہ کوشش کی کہ ہم سسٹم کو ٹریک پہ لائیں. اور یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا اسپیشلسٹ دوستوں کا میرا کلب ہے، تو ہم جب ان سے باتیں سنتے ہیں اور وہ ہمارے فون پہ آتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ طب کی سائنس جو ہے محدود ہے. لیکن یہ نہیں کہ میں ہومیوپیتھ ہوں. ہومیوپیتھی کی سائنس بہت بڑی ہے، یہ طب کا ایک سمندر ہے. یہ ڈی ٹریک تھا. ہم نے یہ کیا کیا، یہ جو لا آف سملر کا ایک حصہ جو ہم سے مس ہو رہا تھا، وٹ از دا نارمل، وٹ از دا نارمل، نارمل کیا ہے، اب نارمل کیا ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نارمل کیا ہے اور اب نارمل کیا ہے، ہم علاج نہیں کر سکتے. تو میں نے کیا کیا کہ ایک فورم ارینج کیا جس میں ہم نے ہر شعبے کا اسپیشلسٹ بلایا. وہ گائنیکولوجسٹ، اسکن اسپیشلسٹ، کارڈیالوجسٹ، آرتھوپیڈک سرجن، روماٹولوجسٹ، سائیکالوجسٹ، پیتھولوجسٹ، ریڈیولوجسٹ، غرض ہے کہ فزیوتھراپسٹ، اسپرچولیزم، میں نے صوفی بھی اکٹھے کیے. اور ہم نے یہ اس حصے کو سمجھنے میں 20، 25، 30 سال لگائے کہ اس حصے کو سمجھا جائے. لا آف نیچر یہی کہتا ہے کہ وٹ از دا کاز، وٹ از دا ریمیڈی. وٹ از دا کاز، وٹ از دا ریمیڈی. جب سوشل ہے، جب اکنامک ہے، جب سیزن ہے. آپ یقین مانیں، ایک وہ وقت تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ایسا ڈھونڈتا تھا کہ ہم کوئی ایک سسٹم شروع کریں، ہم اس سسٹم کو اچھے طریقے سے سمجھیں. اور خدا نے ہماری مدد کی کہ ایک وقت تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے ہمیں کب بلانا ہے آپ نے. ہم نے گائنیکولوجسٹ کو بلایا اور اس کے 7 کے 8 لیکچر ہم نے کروائے. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ڈی این اے سے شروع ہوتا ہے کام، ایپتھیلمس سے آتا ہے، پیٹیوٹری سے آتا ہے، تھائرائیڈ پہ آتا ہے، اووری پہ آتا ہے، اور یوٹرس تک آتا ہے. ہم نے پورے پیسز کے فنکشن لوگوں کو سمجھائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہاں پرابلم ہوگا تو یہ دوائی ہے، یہاں پرابلم ہوگا تو یہ دوائی ہے، اور یہاں پرابلم ہوگا تو یہ دوائی ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک گائنیکولوجی ہی آپ اگر لے لیتے ہیں، ایک گائنیکولوجی لے، ہم نے 20 سال کے کپلز کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. وہ اس لیے کہ ہم نے دوائیوں کو سمجھا، ہم نے پوری گائنیکولوجی کو سمجھا. 3-4 تو لوگوں کے مسائل تھے فیمیلز کے، اور وہ مسائل بھی ہم سے
باقاعدہ پیتھولوجیکلی حل نہیں ہو رہے تھے. کیا مسائل تھے عورتوں کے؟ کیا مسائل تھے؟ 3-4 مسائل تھے. ایمنوریا ہے، ڈسمنوریا ہے، لکوریا ہے اور بانجھ پن ہے. یہی مسائل تھے. اور آپ یقین مانیں جب ہم نے اس 7 لیکچرز میں لوگوں کو A to Z پڑھایا کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو 360 سائیکل لے کے پیدا ہوتی ہے، اور ہم نے بتایا کہ وہ 360 سائیکل کیسے ری رینج ہوتے ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے. میں نے آرتھوپیڈکس سرجن کو بتایا کہ کن کن معاملات میں سرجری ریکوائر ہوتی ہے. ہم نے ان معاملات کو ہومیوپیتھک دوائیوں کے ذریعے ریزالو کرنے کی کوشش کی اور ہم نے ریزالو کیے. اور جو روموٹولوجی ہے نا، جو روموٹولوجی ہے، یہ روموٹولوجی خدا گواہ ہومیوپیتھی اتنی خوبصورتی سے ڈیل کرتی ہے، اتنی خوبصورتی سے ڈیل کرتی ہے کہ کیسے آسٹیوفائٹ ہوتے ہیں، کیسے بلج ٹھیک ہوتے ہیں، کیسے سٹینوسس ٹھیک ہوتا ہے، کیسے کیریز ٹھیک ہوتا ہے، کیسے ڈیکے ٹھیک ہوتا ہے، کیسے بون ٹیوبرکلوسس ٹھیک ہوتا ہے اور کیسے بون کینسر ٹھیک ہوتا ہے. ایک ایک چیز بتائی اور ایک ایک چیز کا حل بتایا، اس لیے کہ ہم ریولیوشن کی طرف جائیں. ایک میرا کلینک چلنا ریولیوشن نہیں آ سکتا. ایک ڈاکٹر عثمان کا کلینک چلے گا تو ریولیوشن نہیں آئے گا، یا ایک ڈاکٹر طارق کا کلینک چلے گا تو ریولیوشن تب آئے گا کہ اگر پاکستان کے اندر 2 لاکھ لوگ ہیں تو 2 لاکھ کا کلینک چلے گا. یہی میری تقوی ہے اور یہی ہماری جدوجہد ہے کہ ہم نے یہ سسٹم جو تھا نا، جو تکے اور تیر پہ چل رہا تھا، ہم نے اس کو اس سے نکالا ہے. ہم نے اس کو سائنٹک پہ یہ تھا، سائنٹک پہ یہ تھا، سائنٹیفک یہ ہے، سائنٹیفک یہ رہے گا. لیکن ہم ڈی ٹریک ہوئے ہیں، یہ آپ کو ماننا ہوگا. ہم اس کو ٹریک پہ لے کے آئے، ہم اس کو ٹریک پہ لے کے آئے. اور مجھے یہ پتا ہے، میں نے رات کو بھی بات کی ہے کہ میں نے مر جانا ہے، عثمان نے مر جانا ہے، ڈاکٹر طارق نے مر جانا ہے، یہ مجھے پتا ہے. لیکن میرا زندہ رہنے کا واحد ایک ہی طریقہ ہے کہ میں کچھ چھوڑ کے جاؤں، کچھ تبدیل کر کے. میں نے اسکن اسپیشلسٹ کو بلایا، 7 لیکچر میں نے کروائے اور ہم نے یہ بتایا کہ پمپلز بنتا کیسے ہے. ہم نے بتایا کہ سورائسس ہوتا کیا ہے. ہم نے بتایا کہ ایگزیما ہوتا کیا ہے. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ واٹ از دا لیکوڈرما. ایک ایک چیز بتائی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے میکانزم بتائے. وٹ از دا سورائسس؟ سورائسس آٹومیون ڈیزیز. آپ کی اسکن جو روز ایک مہینے بعد ٹوٹتی ہے، وہ روز ٹوٹتی ہے. تو وٹ از دا آٹومیون ڈیزیز؟ ہم لوگوں کو آٹومیون سمجھایا کہ وٹ از دا آٹومیون. خدا گواہ اتنی خوبصورت سائنس ہے، اتنی خوبصورت سائنس ہے کہ گلی محلے کا بیٹھا ہوا ہر فرد کچھ نہ کوئی وہی سب دکھا رہا ہے. لیکن اگر آپ پراپر سے سائنٹیفک ہو جائیں، پراپرلی ڈاکٹر بن جائیں، تو ریولیوشن کیسے لا سکتے؟ میرے پاس تو کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے نا کہ میں 300-400 بندہ روز دیکھتا ہوں. کہ عثمان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. یہ سائنس ہے، پوری سائنس ہے. میں نے ایک کوشچن بتایا، ایک کوشچن بتایا نا میں نے کہ نیک ٹیڑھی ہو، ٹلٹ ہو. ایک کوشچن بتایا، سیکنڈ نہیں لگتے اس کو پہچاننے میں. ہم نے کہا دس از دا گنیشیا، دس از دا ڈس اپوائنٹمنٹ. ہم نے کہا کہ عورت میری طرف ٹرن کر کے بیٹھتی ہے تو نارمل عورت ہے، عورت یوں ٹرن کے بیٹھتی ہے تو نارمل عورت ہے، عورت یوں
اینٹی کلاک آتی ہے جب نارمل ہو رہے تھے. ہم نے یہ لوگوں کو بتایا, اس کی دوائی بھی بتائی. ہم انٹری پہ دوائی دے سکتے ہیں, اتنی پوٹینشیل ہے اس دوائی. بیٹھا ہوا, میں کہتا ہوں بندہ بیٹھا ہوا آپ دوائی لکھ سکتے ہیں. چاہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں, چاہے اپنی پراپرلی اس کو انویسٹیگیٹ کریں. ہم نے ایک ہومیوپیتھی کا ایک چٹکلا ہے, بہت ہر بندے میں مشہور ہے کہ یہ گردوں کے پتھریاں نکالتے ہیں. لائکو دیتے ہیں, بربرت دیتے ہیں, کوئی سار سپریلا دیتے ہیں, کوئی کیا دے دیتا ہے, پتھریاں نکالتے ہیں. آپ یقین مانیں ہم نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرائی. ایک میرا دوست ہے اسپیشلسٹ کو بلا کے ہم نے بتایا کہ یار یہ لائکو پوڈیم بربرت سے بھی کچھ آگے کا کام ہے. جتنے آپ صرف یورین ٹیسٹ کرائیں, سمپل یورین ٹیسٹ کرائیں, سائنٹیفک اپروچ, یورین ٹیسٹ کرائیں. اگر یورین ایسیڈک ریئیکشن والا ہے تو تمام اسٹون یورک ایسڈ کے بنیں گے, اور اگر یورین الکلائن ہے تو بیکٹیریا گروتھ کرے گا. ہم نے پہلی دفعہ لوگوں کو بتایا کہ بیکٹیریا کے اوپر بھی اسٹون گروتھ کرتا ہے. بیکٹیریا کے اوپر بھی اسٹون گروتھ کرتا ہے. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ آپ رپورٹ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سا اسٹون ہے. یہ آکسیلیٹ ہے. میں پچھلے ہفتے بھی دوستوں کو بتا رہا تھا کہ ہماری ایک دوائی ہے نیٹروبیوریٹک ایسڈ, اس کی پہلی لائن میں لکھا ہے آکسیلیٹ, یوریٹ, مطلب بے شمار ہماری ادویات. لیکن ہم نے یہ جدت پیدا کی, ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اسٹون لائکو بربرس سے لے کر کے بھی کچھ اور چیز. میری بیٹی میرے ساتھ لیکچر دے رہی تھی, ہم انفیکشن ڈیزیز کا رہتے ہو, چائلڈ اسپیشلسٹ ہے. ایک لیکچر تھا ہمارا ٹائیفائڈ پہ. میرا ایک اور دوست ہے, چھوٹی چھوٹی لائنز ہیں, اگر آپ اس کو, میرا ایک اور دوست ہے وہ ریڈیولوجسٹ ہے. اس نے جو اسٹریپٹوکوکس ہے بیکٹیریا, رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہے, اس نے ایک لائن بڑی خوبصورت سی ہے. اس نے کہا دس از دا بیکٹیریا, دس اسٹارٹ فرام دا تھروٹ اینڈ کس دا جوائنٹ اینڈ سٹ ایٹ دا ہارٹ. یہ گلے سے چلتا ہے, جوڑوں کو ٹچ کرتا ہے اور دل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ یقین مانیں ہم نے اسٹریپٹوکوکس سے اتنے رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ ڈیل کیے کیونکہ ہم نے اس کو سمجھا, اس کو ہم نے سمجھا. آپ کو پتا ہے پتے کی پتھریاں ہمارے پاس کتنی آتی ہیں, اور ٹائیفائڈ کی کمپلیکیشن کیا ہے کہ ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا جو ہے آنتوں سے نکلتا ہے تو سٹ ان دا گال بلیڈر, اور الٹیمیٹلی ایلوپیتھک میں گال بلیڈر ریموو کر دیا جاتا ہے. کہ پتے کی پتھری, کیونکہ ریپیٹڈ ٹائیفائڈ کو ہٹانے کے لیے گال بلیڈر ریموو کیا جاتا ہے. اور ہمارے پاس اتنی خوبصورت دوائی ہیں ٹائیفائڈ کو اڑانے کے لیے, مطلب آپ کے پاس ایک بڑا مسوڈ ہے ٹائیفائڈ, ڈپٹیشیا ہے اور دوسری دوائی. تو ہم نے لوگوں کو کہا کہ پتے کی پتھری جو ہے نا وہ صرف کلوسٹینم, چیریڈونیم, لائکو چننتس, کارڈیوس, لائکو میگلیور, مرسا تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر بیکٹیریا, اس کے اندر بیکٹیریا. ہم نے کارڈیولوجی پہ 7 سیکشن کیے اور 2 دفعہ ہم نے ریپیٹ کیے. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ وٹ از دا اے ایس ٹی, وٹ از دا وی ایس ٹی, وٹ از دا پی ڈی اے, وٹ از دا ٹی جی اے, وٹ از دا ریگرجیٹیشن, وٹ از دا ٹرپل ویسل ڈیزیز, وٹ از دا اسٹینوسس. ہم نے ایک ایک چیز بتائی اور میں نے 60 کے قریب ایک میٹیریا میڈیکا تیار کیا کہ دس از دا کارڈیولوجی میٹیریا میڈیکا آف ہومیوپیتھی.
یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ مجھے ایک جگہ نہیں بات کرنی، مجھے ایک جگہ بات نہیں کرنی، مجھے 3 جگہ بات کرنی، میں نے 3 لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے۔ میں نے اس وقت جو ٹریڈیشنل ٹریٹمنٹ ہے ہم نے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے، اسی لیے میں ان کو لا کے یہاں ساتھ کھڑا کرتا تھا، اور تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہومیوپیتھی کس سائنٹیفک انداز میں ٹریٹ کرنا جانتی ہے۔ اسی ٹاپک پہ اسپیشلسٹ بولتا تھا، اسی کی زبان میں دوائی بتاتا، تو مجھے ایڈریس کرنا تھا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ اس ہومیوپیتھی میں کتنا پوٹینشل ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سائنس ہومیوپیتھی ہے، اگر ہم اسے اپنائیں، ہم اسے عقیدے سے اپنائیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دوائیوں کا سورس ہمارے پاس ہے، ہم پلانٹ سے دوائیاں بناتے ہیں، ہم منرل سے دوائیاں بناتے ہیں، ہم پوائزن سے دوائیاں بناتے ہیں، ہم سلیک سے دوائیاں بناتے ہیں، ہم اسپائڈر سے دوائیاں بناتے ہیں، ہم ریز سے دوائیاں بناتے ہیں۔ ہم اس وقت موجود دنیا میں جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں ہم ان سے نسوڑ تیار کرتے ہیں، اور ہم ٹیٹروپیتھی میڈیسن بناتے ہیں کہ جو دنیا کی کسی اور سائنس میں دوا دینے سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور اس کو وہ کیسے ٹھیک کرتی ہیں۔ ہم پینسلین بناتے ہیں، ہم ٹی بی کی جو پوٹینٹائز دوائیاں بناتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سورس ہے ہومیوپیتھی کی دوائیوں کا، اور ہنی من تو یہ کہہ گیا تھا کہ میرے پاس تو 100 دوائیاں، اس لیے بعض چیزوں کا علاج کافی ہے۔ آج تو 3000 سے زیادہ دوائی ہے۔ جس طرف آپ نکلیں، آپ کانسٹیٹیوشنل پہ جائیں، میتھڈ پہ جائیں، کانسٹیٹیوشنل میتھڈ پہ جائیں، ایک ڈاکٹر ہے جو کانسٹیٹیوشنل میتھڈ پہ دیکھتا ہے، وہ بھی 60 70 80 100 مریض دیکھ لیتا ہے۔ کازیٹے پہ لوگ مریض دیکھتے ہیں، 60 70 100 200 مریض دیکھتے ہیں۔ سمپٹومولوجی میں لوگ مریض دیکھتے ہیں، بے شمار مریض دیکھتے ہیں۔ آپ ریپٹائزیشن میں جائیں، بے شمار لوگ ریپٹی سے مدد لے کے مریض دیکھتے ہیں۔ آپ بوکر کے اس میتھڈ پہ چلے جائیں، آپ کینٹ کے میتھڈ پہ چلے جائیں، آپ بوننگ ہیسن کے میتھڈ پہ چلے جائیں، آپ بورک کے میتھڈ پہ چلے جائیں، آپ کو ریزلٹ ملتا ہے۔ ملٹی ڈائمینشنل میتھڈ ہیں آپ کے پاس، ملٹی ڈائمینشنل۔ آپ پازیٹیو فیکٹر پہ چلے جائیں، آپ میازمیٹک فیکٹر پہ چلے جائیں، آپ کانسٹیٹیوشنل چلے جائیں، آپ بایو کیمسٹری پہ چلے جائیں، آپ کو یہ مدد کرتی ہے سائنس۔ افسوس یہ ہے کہ ہم ڈیپ ٹیک ہیں، لیکن ہم نے یہ عید کیا ہوا، ہم نے یہ احاطہ کیا ہوا ہے کہ ہم نکلیں گے۔ میں نے 30 سال میں نہیں آیا، میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی فورم پہ آیا ہوں، میں نہیں آتا، اور وہ بھی خدا قسم ہے، عثمان اور ان کا پیار، اتنے علیم اور شفیق آدمی ہیں عمران سلیم صاحب، ہم چلے آئے۔ یقین مانے میں نہیں جاتا، میرے شعبے کا فنکشن فلانا فنکشن کبھی مجھے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم اپنی جو پہ اپنی چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کے کام کریں، کیونکہ میں نے کام کرنا ہے، سائنس پروو کر کے میرے لوگوں کو بتانا، تب یہ چلے گا، وگرنہ نہیں چلے گا۔ اور اتنی سختی سے ایک افروزوں میں رات کو بھی میں نے پڑھا، اتنی سختی سے وہ کہتا ہے کہ معالج کو اپنے معالج کے معنی آتے ہیں، معالج کو معالج کے معنی آتے ہوں، وہ مریض کی مدد کرنا جانتا ہو، وہ دانش وارانہ بکواس نہ کرتا ہو۔ ہم نے دانش وارانہ بکواس نہیں کی، ہم نے بیٹھ کے گراؤنڈ پہ کام کیا۔ 40-50 لاکھ بندہ کہنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے 18 گھنٹے کام کیے، اور ہم نے بیس تیار کیا، ہم نے بیسس سیٹ کی۔ آئے گا نا ریولیشن،
آج مجھے عثمان بتا رہا تھا یہ 60 دیکھ رہا ہے، یہ 4 نہیں دیکھتا تھا، یہ 70 دیکھ رہا ہے، یہ 2 نہیں دیکھتا تھا. دس از دا ریولیوشن. دس از دا ریولیوشن. ہم نے پیتھولوجسٹ بلائے اور ہم نے پیتھولوجسٹ بلا کے ایک ایک چیز سمجھائی. صرف بلڈ سی پی کی رپورٹ آپ دیکھ لیں نا، بلڈ سی پی کی رپورٹ کیوں سینکڑوں بیماریاں ایک رپورٹ دیکھنے سے، سینکڑوں بیماریاں. یوں ایکس رے دے کے ہم دوائی لکھتے ہیں. بھائی آپ جوڑوں کا ایکس رے گھٹنوں کا دیکھیں نا، یوں آسٹیوفائڈ نکلتے ہیں سرجیکل کیس. ہم نے کہا ہم نے بیس سیٹ کی کہ جتنے جوڑوں کے مسائل ہیں نا، 2 بڑے کازیٹو فیکٹر ہیں اس کے، 2 بڑے کازیٹو فیکٹر، ایک ٹی بی ہے، ایک سائیکوسس ہے. ہم نے کہا یہاں ڈروسا لگائیں، ہم نے کہا یہاں میڈورینم لگائیں. پھر دیکھیں آپ کی کلکیریا فلور کام کیسے کرتی ہے، پھر دیکھیں آپ کا فارمیکا روفا کیسے کام کرتا ہے، پھر دیکھیں اگلا لاوا کام کیسے کرتا ہے، پھر دیکھیں رسٹ ہاؤس کام کیسے کرتا ہے. ہم نے بیسس سیٹ کر کے دی. ہم نے بیسس سیٹ کر کے دی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب تک ہم لوگوں کا کانسیپٹ نہیں کلیئر کریں گے، لوگ کہتے ہیں نا یوں دیکھتا ہے چٹ منہ پہ مارتا ہے، بالکل اسی طرح دیکھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ 40-50 لاکھ بندہ ایکسپیرینس کر کے پروو کر کے دیکھتا ہے. مجھے دکھائیں نا ایکس رے، جوڑوں کا ایکس رے. ہم نے بلج ٹھیک کیے، ہم نے سٹینوسس ٹھیک کیے، ہم نے سروائکل اسپائنڈلوٹس ٹھیک کیے، لیکن میکانزم ہم نے لوگوں کو بتایا. این آئی ایچ نے اسلام آباد میں شور مچا کہ جو الرجی ہے وہ شہتوت سے پیدا کرتی ہے. میں نے 20 سال پہلے آرٹیکل لکھا تھا، میں نے کہا یہ شہتوت سے نہیں پھیلتی، یہ انسان کے اندر موجود مدافعتی نظام کی کمزوری سے پھیلتی ہے. تو مجھے سی ڈی اے کے ڈاکٹر نے فون کیا، اس نے کہا شکر ہے تو ساری جان چھڑا دیتی. میں نے 95 میں ٹیوبرکلوسس پہ آرٹیکل لکھا کہ میں نے کہا یہ ٹیوبرکلوسس ٹھیک نہیں ہوتی. اور میرے 10 سال بعد امریکن ریسرچ سوسائٹی نے کہا کہ یہ ٹیوبرکلوسس ٹھیک نہیں ہوتی، لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس میں جاتی ہے اور یہ کمپلیکیشن میں جاتی ہے اور یہ کینسر پیدا کرتی ہے، یہ لمفوما پیدا کرتی ہے، یہ الرجی پیدا کرتی ہے. اور ہم نے اسپیش کے ہم نے لیکچر کرائے اور میں نے اسپتالوں کے اندر یہ پروگرام چھوڑا کہ جس کو ڈی این ایس ہے، جس کو سائنس ہے، جس کو ٹرانسلائٹس ہے، جس کو بریتھنگ ڈیفیکلٹی کے مسائل ہیں، آپ جائیں گے اس کی ہسٹری میں دیکھیں، آپ کو ٹیوبرکلوسس ملے گا. آپ جائیں اس کی ہسٹری میں، آپ جائیں اس کی ہسٹری میں سائیکوسس ملے گا. اور میرا وہ چھوٹا سا میں اکثر وہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں. ناک کی الرجی، ایک پیشنٹ آتا ہے کہتا ہے جی میرے ناک کی الرجی کیا ہے جی؟ چھینکیں. اب چھینکوں کی آپ کے پتہ ہے بڑی دوائی سب ڈھیلا ہے. چھینکوں کی دوائی ریلیا ہے، رنڈو ہے، انفلوئنزا ہے، بے شمار دوائیاں ہیں. لیکن کبھی سب ڈھیلا سے کوئی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی رنڈو سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی ریلیا سے، کبھی تو ہم مار کھا کھا کے جب ہم نے ہسٹری شروع کی تو کسی کو جب ہم نے ٹیوبرکلوزم لگانے شروع تو ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. وہ رکا تو ساتھ ہم نے دیکھا کہ سائیکوٹک کا ہم نے میڈورینم کا ایڈ کرنا دیا، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. باپ کو الرجی تھی، بیٹے کو بھی تھی، وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تھا، ہم نے کارسینوسن لگانا شروع کیا، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. اب تو ہم کہتے ہیں تمہیں چھینکیں آتی ہیں، ہاں جی چھینکیں آتی ہیں، ہم نے کہا ٹیوبر دے دینی ہے، میڈورینم دے دینی ہے اور سب ڈھیلا دے. میرا ناک بند ہے، ہم نے ٹیوبر دے دینی ہے، ہم نے میڈورینم دے دینی ہے، امونیم کارب دے دینی ہے، ناک کھل جاتا ہے. دنیا جان کی الرجی کے پیچھے ٹیوبرکلوسس کا رول ہے. اور آپ
کینٹ کہتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر پاگلوں کو آپ نے پاگل خانوں کو وزٹ کرو نا تو 30% پاگل جو ہے نا آپ کو ٹیوبرکلوسس کے ملیں گے ہسٹری میں. وہ بھائی میرے ہم نے ٹیوبرکلوسس پہ اتنا کام کیا, میرے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ٹی بی شاملی سینٹوریم کو 4 لیکچر کیے کہ واٹ از دا ٹیوبرکلوسس, ٹی بی کیسے پھیلتی ہے, کیسے آتی ہے, اس کی کمپلیکیشن کیسے, اور الٹیمیٹلی جو کینسر ہے اس کے اندر بھی ٹیوبرکلوسس کرتا ہے, اس کے اندر بھی سائیکوسس کرتا ہے, اس کے اندر بھی سکسس کرتا ہے. تو ہم نے دنیا جہان کے اسپیشلسٹ کو سسٹم, ہم نے ڈائجسٹو ٹریک پہ ماؤتھ لپس ٹو اینل ہم نے ایک ایک چیز ڈسکس کی. ہم نے اپنے اربن ایریا کے مسائل کو ڈسکس کیا کہ یہ معدے کا بیمار کیوں ہے. میں اپنے اربن جو بچے ہمارے یہ بیمار کیوں ہوتے ہیں. ہمارے شہر کے بچے 2 وجہ سے بیمار ہوتے ہیں, ایک کھانا غلط کھانے کی وجہ سے, اور دوسرا سیکچولی بے رغبتی کی طرح سے, اور تیسری ایک اور چیز ہے جو ہوتی ہے کہ ڈرگز ایڈکشن ہوتی ہے. میرے شہر میں بہت زیادہ ہے, ہمارے اربن ایریا میں بہت زیادہ ہے, اور یہ جو وبا ہے یہ اب رورل ایریا میں بھی چلی. ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا جی نقص دیں, ہم نے کہا جی پکس دیں, اور جب ہم بی ایچ اے میں اس کا کورس کر رہے تو ہم نے پڑھا کہ اس کا معدہ خراب ہونے کا ایک اور بڑا سورس ہے, وہ ہے ایچ پائلوری. ہم نے 5 سال پہلے ہم نے ایچ پائلوری لوگوں کو نسوڈ انٹروڈیوس کرایا. ہمارے بے شمار معدے کے مسائل ایک نسوڈ ایڈ کرنے سے حل ہونے چاہیے. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ وٹ از آئی بی ایس. آئی بی ایس کمپلیکیشن آف ٹیوبرکلوسس اینڈ ٹائیفائڈ. ہم نے کہا کہ وٹ از دا ویٹ الرجی. ہم نے لوگوں کو ویٹ الرجی سمجھائی, اس کا علاج. ہم نے رینل ٹریک پہ کام کیا, ہم نے رینل فیلئر پہ کام کیا. میں آپ کو بتاؤں آج سے 25 سال پہلے میں اور ڈاکٹر طارق صاحب کے پاس ایک مریض تھا, ہم نے اس وقت مارفینم سی ایم کی منگائی, 25-30 سال پہلے کی بات ہے, اور ہم نے اس وقت مارفینم سی ایم کی یوز کرائی جس وقت تک کسی کو پتہ ہی تھا کہ وٹ از دا مارفینم. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے ایک دم یوں کرتے ہیں. تو میرے ایک دوست تھے, ان کے دوست ایک سینٹری بیمار ہو گئے تو مجھے ساتھ لے گئے. وہ گئے, ڈاکٹر تھے, میرے بزرگ بھی تھے, استاد بھی تھے ہمارے. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کی کڈنی فیلئر تھا, تو مجھے کہنے لگے ان کو کیا دوائی دوں. 300-350 یوریا تھا. میں نے کہا جی مارفینم سی ایم کی ایک ڈوز. کہتے میرے پاس تو نہیں ہے. ہم نے بھیجی, اگلے دن 300 کچھ سے 150 پہ آ گیا. اور وہاں پمس کے ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کوئی اسٹیرائڈ تمہیں دے گیا. چونکہ وہ فیڈرل سیکرٹری تھا, پڑھا لکھا آدمی تھا, اس نے کہا یار وہ اسٹیرائڈ رہ گیا, دنیا میں رینل فیلئر کا اسٹیرائڈ تمہارے پاس ہے تو وہ مجھے دے دو. اس نے بورڈ بٹھایا اور اس ڈاکٹر کو وہاں سے ڈسمس کرایا کہ دنیا کا کوئی ایسا اسٹیرائڈ نہیں کہ جو رینل فیلئر کو ٹھیک کر سکتا ہے. ہم نے اس طرح سے سیکھا, ہم نے اس طرح سے اس لیے سیکھا, خدا گواہ اس لیے سیکھا کہ ہم ریولیوشن لائیں گے, ہم انقلاب لائیں گے. ہم نے اس لیے سیکھا. میں خدا گواہ اگر ہومیوپیتھی نہ کروں, دنیا کا سب سے آسان اور چھوٹا کام کروں, مٹی اٹھا کے رکھ کے بیچنا, تو میری مٹی پہ بھی رش کہ میں بیماری نہ کروں. میں ایک ہومیوپیتھ ہوں. نئے نئے دنیا کے جہان میں ہم نے باہر جا کے یو کے میں بھی جینیٹکس سے ہم نے ڈسکشن کی تھے بٹے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریولیوشن ایسے نہیں تھا. ریولیوشن ایسے آئے گا
کہ ہر بندہ ڈاکٹر عثمان بنے. پھر ریگولیشن آئے گا اور بنے گا. ہم نے خدا سے یہ مہلت مانگی ہوئی ہے زندگی کی, بنے گا. اور اس وقت میں کس کس شعبے کو چلوں گا, آپ جس شعبے پہ مجھے پکڑیں گے نا, میں گھنٹوں بولوں گا. میں 740 گھنٹے مسلسل بولا ہوں. 740 گھنٹے 20 سال میں بولا ہوں, لیکن باہر میں آ جاؤں, باہر میں آ جایا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کام کر کے لوگوں کو تیار کر کے پھر ہم نکلیں. اور اس کا ہم نے کافی کام کرنا, کافی اتنا کام ہم نے کر لیا کہ ہمارا ہر ہومیوپیتھ ڈاکٹر 150 مریض دیکھ لے. اتنا میں نے کام کر لیا, اتنا ہم نے کر لیا, اتنا ہم نے کر لیا. اب ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم جینیٹکس پہ ورک کریں, اور آنے والا وقت جینیٹکس کا ہے. یہ دور بھی جینیٹکس کا ہے اور آنے والا دور بھی جینیٹکس کا ہے. ہم نے جینیٹکس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے جینیٹکس پہ رزلٹ دیے. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ تھیلیسیمیا کیوں پیدا ہوتا ہے. 16 جین ڈسٹرب ہوتا ہے تو تھیلیسیمیا. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ کینسر کیوں پیدا ہوتا ہے, وٹ از دا میکانزم آف کینسر. 4 جین کا بیسکلی رول ہے. ویسے تو بہت سارے جین انوالو ہوتے ہیں, 4 بیسک جین کا ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا. پروانکو جین, ہر بچے میں ڈیزائن ہے پروانکو جین جو کینسر بنانے کا عمل کرتا ہے. ہر بچے میں ڈیزائن ہے اینٹی آنکو جین جو کینسر کو روکتا ہے. ہر بچے میں ڈیزائن ہے ڈیڈ سیل کو گریو یارڈ شفٹنگ کرنے کا جین, اور ہر بچے میں ڈیزائن ہے ڈی این اے ریپیئر کرنے کا جین. کینسر کیوں پیدا ہوتا ہے, کینسر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. میں نے ایلوپیتھک فورم پہ بھی بات کی ہے کہ کینسر کیوں نہیں ٹھیک ہے. کینسر جب تک جو جینز کی موٹیشن ہوتی ہے, جو جین ڈیفنس میکانزم کا جین ہے جس کو اینٹی آنکو جین ہے, وہ جب فالٹ میں چلا جاتا ہے تو کینسر بنتا ہے. اور اس کے فالٹ میں جانے کے سینکڑوں سبب ہیں جو دنیا کی اور کوئی سائنس نہیں دی. وہ کیا کرتی ہے, پرو آنکو جین کو سپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے, جو سرجری کے ذریعے ریموو کر دیتی ہے, لیکن جو بنیادی میکانزم ہے اس کو نہیں سمجھتی. ہم لوگوں کے سامنے لے کے آئے کہ وائٹل فورس, وہ کہتا ہے ذرے 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 کے اندر موجود. وٹ از دا ذرا؟ ذرا آپ کا جین ہے. آپ کا ایک سیل کا ایک سیل ہے, سیل کے اندر ایک نیوکلس ہے, اور نیوکلس کے اندر ایک ڈی این اے پڑا ہوا ہے. اور جب اس کو اسٹڈی کریں 3.2 بلین پیئرز ہیں اس کے اندر, 3.2 بلین, 3 ارب 20 کروڑ. آپ کی باڈی کا سارا پروگرام ڈی این اے میں بنتا ہے اور آر این اے کے ذریعے سائٹوپلازم میں آتا ہے. وہاں کی خرابی کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہاں کی خرابی کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہاں کی خرابی سائکوسس ٹھیک کر سکتا ہے. وہاں کی خرابی ٹیوبرکلوسس ٹھیک کرے گا. وہاں کی خرابی سفلس ٹھیک کرے گا. یہ میرے اس انسان کا ایک آپ کو گفٹ تھا. لیکن یہ میازم یہاں محدود نہیں ہے. یہ میازم یہاں محدود نہیں ہے. آج اس نے تو 3 میازم کا ذکر کیا تھا, تو ایک تو سورا ہے اور 2 جو ہے اس نے کہا سفلس سائکوسس ہے. آپ ذرا غور کریں کہ یہ 2 ہیں کیا؟ یہ دونوں بیکٹیریا ہیں, یہ دونوں بیکٹیریا ہیں. اور ہم نے تو فارماکوپیا کو بھی درست کرنے کے لیے برٹش کو اور انڈین کو اپلیکیشن دی کہ آپ نے اس کو غلط لکھا ہوا ہے. بھائی یہ وائرس نہیں ہے سفلس, یہ بیکٹیریا ہے, کیونکہ مجھ پہ یہ ذمہ داری آئی.
یہ تھوڑے نہیں ہیں، یہ تو آپ کو اس نے ایک صرف راستہ دکھایا تھا کہ دس از دا میازمیٹک، ٹائیفائڈ میازم، ایچ پیلوری میازم، ایکولائی میازم ہے، انٹراکوکس میازم، اسٹیپٹوکوکسی میازم ہے، اسٹیفلوکوکس میازم ہے، کلیمیڈیا میازم ہے، کلیسٹیلا میازم ہے، ملیریا میازم ہے، ڈینگی میازم ہے، کرونا میازم ہے، یہ سارے میازم ہیں بھائی، اور یہ سارے میازم الٹیمیٹلی کیا کرتے ہیں؟ چین کے اوپر جا کے 30-40 سال اگر ایک بندے کو ٹائیفائڈ رہا ہو تو الٹیمیٹلی اس کے ڈی این اے کو کرپٹ کر دیتے ہیں۔ جو انہیریٹلی سائیکوسس لے کے پیدا ہوا ہے، انہیریٹلی ٹیوبرکلوسس لے کے پیدا ہوا ہے، وہ ڈی این اے اس کو کرپٹ لے کے پیدا ہے۔ آج کے بعد آپ کے پاس پتہ ہے لوگ کیا کریں گے؟ آپ کو کہیں گے کہ میرا جین نمبر فلاں خراب ہے، میرا کروموسوم نمبر فلاں۔ مجھے پہلی دفعہ 4 دن نیند نہیں آئی جب ہم معذور بچوں کا ہم نے کیمپ سٹارٹ کیا نا، تو میرے ایک دوست نے بتایا کہ مائیوسس ایک پروسیس ہے، مائیوسس ایک پروسیس ہے کہ ہمارے ایک سیل کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ مائیوسس یہ پروسیس ہے کہ جو سیکس کا کروموسومز ہوتے ہیں وہ مائیوسس کے تحت 23 میل کے ہو جاتے ہیں اور 23 فیمیل کے ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے پہلی دفعہ اتنی خوشی ہوئی کہ جب پاپولیشن ہوتی ہے، جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، ایگ اور سپرم ملتے ہیں تو پھر وہ 46 بنتے ہیں۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے ماں کی بھی ہسٹری لینی ہے، میں نے باپ کی بھی ہسٹری لینی ہے، اور اب نارمل بچے پیدا کرنے میں دونوں کا رول ہے۔ پھر ہم نے دونوں پہ اسٹڈی کی۔ یار ہم نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا، 15,000 بچہ میں نے رجسٹر کیا ہے، اسپیشل بچہ 15,000 کہنے کو بڑا آسان ہے، 15,000 بچہ ہم نے رجسٹر کیا، اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کا ایڈریس، اس کی ڈیزیز، اس کی فیملی ہسٹری ہم نے لکھی، اور ہم یہ بتانے میں قابل ہو گئے کہ ہومیوپیتھ بھی 15,000 لکھ کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا دوست چائلڈ اسپیشلسٹ انجینئر تھا، مجھے کہتا ہے کہ ایک بچہ بھی اگر تم ٹھیک کر لو نا تو دنیا میں ریولیوشن ہے، ہم سے تو ایک بھی نہیں ٹھیک ہوتا، اور ہمارے پاس 15,000 بچے ہیں۔ جس معذور بچے نے میرے کلینک کا افتتاح کیا تھا اٹھا کے، وہ گریجویشن کر کے اس دن میرے پاس آئے۔ اور آج کی یہ نشست میں یہ میرا پیغام ہے کہ ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں۔ میں نہیں کروں گا، عثمان نہیں کرے گا، طارق نہیں کرے گا، میرے باقی دوست ہیں، اشرف بھٹی ہے، سجاد ہے، رستم ہے، سارے یہ کوئی نہیں کوتاہی کریں گے بھائی۔ پوٹینشل بیج اس زمین میں بویا جاتا ہے، اس کو زرخیز بنا کے، اس کو ملائم کر کے، نرم کر کے بھیجا ہے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اٹھیں، آپ پڑھیں، آپ کی کمزوریاں جس حد تک ہم سمجھتے ہیں ہم دور کریں، کیونکہ ہمیں ریولیوشن لانا ہے۔ ہم نے تیاری کر لی، ہم نے بیسس کام جتنے تھے بیسس سیٹ کر لی، صرف یہ کام ڈلیور ہو رہا ہے۔ اس کام کو آپ نے پریکٹس میں لانا ہے، اس کام کو آپ نے پریکٹس میں لانا ہے، اور میرا یہ آج بات ہے کہ ہم کچھ نہیں چھپاتے، کچھ نہیں چھپاتے، ہم جو کلینک میں کرتے ہیں وہی آپ کو ہم نے اس کو اتنا سمپلیفائی کر دیا یار، میں نے تو سسٹم کو اتنا سمپلیفائی کیا۔ میں کہتا ہوں جو بچہ لکھنا پڑھنا چاہتا ہو یار، ہم اس کو سمجھائیں تو وہ کلینک چلا سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو اتنا سمپلیفائی کر دیا، ہم نے علامات کے گورکھ دندوں سے لوگوں کو نکال دیا، ہم نے کہا یہ پازیٹو فیکٹر ہے، یہ دوائی کام کرے گی، ہم نے اس گورکھ دندے سے لوگوں کو نکال دیا۔
ٹانسلز ہے نا، ٹانسلز ہیں، ایک چھوٹا سے آئٹم ہے، ٹانسلز ہیں، اور لوگ اس کے لیے خجل خمار ہو کے پھرتے ہیں۔ ہم نے بیلا ڈونو دی، ہم نے بریٹا کارپ دی، ہم نے سلیشیا دی، ہم نے ایپرسل دی، ہم نے فائٹو لاگر دی، ہم نے کالی میور دی، ہم نے فیروپاز دی، ہمارے کچھ اور 5-6% رزلٹ ہے۔ پھر ہم نے بیس سیٹ کرنے کی، ہم نے ٹیوبر لگائی، اور اچھے رزلٹ، ہم نے میڈوریم لگائی، اور اچھے رزلٹ۔ اب تو ہم یو ٹارن مارتے ہیں، گلا کھولا بھائی، سرخ ہے، ٹیوبر دی، بیلا ڈونو اور بریٹا کارپ، ہاں جی پس پڑی ہوئی ہے، ٹیوبر دی، سلیشیا دی، بریٹا کارپ دی، ٹیوبر دی، ایپرسل دی، بریٹا کارپ دی، کسنگ ہے، لارج ہے، ٹیوبر دی، ایلومینا لگائی، بریٹا کارپ دی۔ یو ٹارن مارتے ہیں یار، ہم یو ٹارن مارتے ہیں، ہم گردے کے درد کو یوں دیکھتے ہیں، درد ہے، پیشاب میں جلن ہے تو کینسر سائڈ ہوگی، نہیں جلن ہے تو لائکو سلفر بربرت دے دی، الٹی ہے کالسیکم دے دی، اوسیمیم کہہ دی، یوں نکال دیا۔ بیکٹیریا کے ساتھ آ گئے، جو بیکٹیریا کلچر ہم کرا لیتے ہیں، جو بیکٹیریا ساتھ ایک بیکٹیریا لگا دیا، یوں سٹون اڑتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، میں کتنی اس کو آسان اور بناؤں، مجھے بتائیں میں اس کو کتنا اور آسان بناؤں۔ ہم نے کہا جتنے بھی بونز کے مسائل ہیں، ٹی بی بیس ہے، سفلس بیس ہے، سائیکوسس بیس ہے، ہم نے یہ 3 چیزیں سیٹ کر کے دے دی۔ آپ دیں نا، میڈورینم دیں، آپ گروسرا دیں جوڑوں کے درد میں، آپ کلکیریا کارپ دیتے ہیں، آپ کلکیریا فلور دیتے ہیں، آپ جو بھی دیتے ہیں، آپ دیکھیں کام کیسے کرتے ہیں۔ آسٹیوفائٹ اور کلکیریا فلور دے کام کیسے کرتے ہیں۔ بیس تو ہم نے سیٹ کر دیا، کبھی فیل نہیں ہوگی۔ جس بندے کی بیس بنیاد مضبوط ہے، 40 دوائیاں لے کے بیٹھ جائیں، 40 دوائیاں لے کے بیٹھ جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں، میں آپ کو سچی بات دوں، میں جب کلینک شروع کیا نا تو مجھے لوگوں نے کہا یہ ہومیوپیتھی کے کلینک بڑے کام ہی چلتے ہیں۔ میں نے اسی دن تیار کیا، میں نے اسی دن تیار کیا کہ میں 20 سال ایک دن بھی چھٹی نہیں کروں گا، میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے، اللہ کی مدد ہوگی تو چلے گا۔ میں 20 سال میں نے گزارے ہیں، ایک دن میں نے چھٹی نہیں کی، کام اس کو کہتے ہیں۔ میں نے راتوں کو کینسر کے مریض کے ساتھ گزارے، 12 بجے چھٹی کر کے 6 گھنٹے میں نے گزارے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ یوں دیکھتا ہے تو یوں چٹ لگتا ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی سفر ہے، لمبی داستان۔ تو ہم نے تو اس کو سمپلیفائی کر دیا بھائی۔ اب جس سبجیکٹ کو اٹھائیں، ہمارا لیکچر سنیں، آپ عثمان سے پوچھیں، طارق سے پوچھیں، کسی جس سبجیکٹ کو اٹھائیں یار، ہم نے اس کو سمپلیفائی کر دیا۔ ہم نے ریسیٹ کیا تھراپیوٹکس کو، دورے جدید کی ٹرمینالوجی کے مطابق ریسیٹ کیا۔ ہم نے مٹیریل میڈیکل کو ریسیٹ کیا، اور یہ کام ہے نا، یہ 10 سال کا نہیں ہے، یہ اگلے 200-400 سال کا کام ہم کر رہے ہیں، تاکہ میری جنریشن، آنے والی نسل، مجھے میرے گریبان پہ اس کا ہاتھ نہ ہو۔ جو ہمارا ہاتھ تھا ہم نے ادا کیا۔ آج سے 200 سال بعد، 400 سال، پتہ نہیں سائنس کس رخ چلتی ہے، کس رخ چلتی ہے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، بڑا پوٹینشل ہے ان کا، فخر ہے، مجھے خدا ایک اور زندگی دے، ایک اور زندگی دے، ایک اور زندگی دے، میں پھر بھی ہومیوپیتھ ہوں۔ اور آج اس فورم پہ میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم نے 15,000 بچے کا ڈیٹا کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، اور بہت سارا کام ہمارا ہو چکا ہے، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کی ایکسیس آپ کو دیں گے، ہم اس کو پبلش کریں گے، ہم نہیں بیچیں گے اس کو، ہم اس کو نہیں بیچیں گے، ہم ہر ہومیوپیتھ کو اس کی ایکسیس دیں گے۔ یہ 15,000 بچہ ہے، دیکھو اس کی ہسٹری میں کیا تھا، اس کو کیا تھا، اس کی کیا میڈیکیشن ہم نے کی، ہم نے جتنا کینسر کا مریض دیکھا، ہم نے سارا ڈیٹا کمپیوٹرائز کر لیا ہے، اور ہم اس کو اس کی ایکسیس آپ کو دیں گے۔ ہم نے 12,000
15 हेपेटाइटिस सी का देखा, हम सारा डाटा कंप्यूटराइज कर रहे हैं, हम आपको उसकी एक्सेस देंगे, बुला मुआवजा एक्सेस। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है, हम उस पर बात करते हैं, हम उस पर रिसर्च करते हैं और हम उस पर काम करते हैं, फिर हम पब्लिकली आते हैं। ऐसे नहीं हम आते। हम ऐसी दानिशवराना गुफ्तगू कभी नहीं करते जो हमने साइंटिफिकली जिसको प्रूव न किया। और हमसे आपका इस दिहाड़ी में मेरा ये वादा है, हम बड़े पक्के लोग, रेगुलेशन ऐसे नहीं आता। मैंने कहा ना, मैंने 20 साल छुट्टी नहीं की, मैंने 20 साल छुट्टी नहीं की। हमारा 26 साल हो गया माजूर बच्चों का कैंप चला हुआ, एक कैंप भी शेड्यूल नहीं हुआ। हर 15 दिन बाद लगा, चाहे तूफान आया, चाहे आंधी हुई, चाहे कोई मर गया, चाहे कोई कट गया, वो कैंप कभी नहीं शेड्यूल लगा। 20 साल हुआ मेरा लेक्चर करवाना, 20 साल हो गए। 20 साल में कभी कोई लेक्चर मिस नहीं, कभी कोई लेक्चर मिस नहीं हुआ। पक्के लोग हैं हम, वादे के पक्के हैं। जो वादा आपसे करके जा रहे हैं वो पूरा करेंगे, पब्लिश करेंगे सारा डाटा अपना, आपको इसकी एक्सेस देंगे। लेकिन वो अमानत है आपके पास और वो कर्ज है आपके पास, वो कर्ज है आपके पास, वो हमारी तरफ से कर्ज है। उस कर्ज को आपने अदा करना है और उसका अदा करने का कोई बड़ा तरीका मैं नहीं आपको बताना है, आपने लोगों को बताना, आपने लोगों को सिखाना है। ये कर्ज है, वगरना वो फल नहीं देगा। ये मेरी बात याद है। वो कहते होते ना, पी रीजन दे रहे हैं तो साथ एक कोई ना कोई जो है ना नुक्ता भी रख सकते, यूं करोगे तो काम करेगा। तो आज डॉक्टर अली ये कह रहा है कि हम आपको एक्सेस देंगे और आपको उसका फायदा होगा जब वो आप हमारा दिया हुआ कर्ज उतारेंगे तो और फायदा। बोलिए, आप हमसे वादा करें कि आप उस कर्ज को अपने ऊपर नहीं रखेंगे, आप लोगों को ट्रांसफर करेंगे, तब रेवोल्यूशन आएगा, तब रेवोल्यूशन। और खुदा गवाह है, खुदा गवाह है, जिंदगी सारी इसी जदोजहद में गुजरी है। कभी मरीज कम नहीं हुआ, कभी नहीं कम हुआ यार, कभी नहीं कम हुआ कि मेरा नुस्खा कोई पढ़ लेगा, कोई देख लेगा तो मेरे पास मरीजों की पता नहीं हो तो और आई जाते हैं, और आई जाते हैं। ये बात पल्ले बांध लें, न कोई रब्बी नबी का रुतबा हासिल कर सका, न वली का रुतबा हासिल कर सकता। क्या क्या चीज पूछते हैं कि उसने इंसान की फलाह के लिए काम किया, उसने इंसान की बका के लिए काम किया। जिंदगी ना कानून की भी उतनी है, मेरी भी उतनी है, आपकी भी उतनी है, इसने खत्म हो जाए। आज मैं सुकरात को याद करता हूं, आज मैं अफलातून को, अरिस्तो को याद करता हूं, आज मैं हनीमन को याद करता हूं, आज मैं कैंट को याद करता हूं, आज मैं काशी राम को, बोरक को, फरिंगटन को, एलन को, नैश को हम याद करते हैं तो इसलिए नहीं याद करते उनके पास पैसे थे, इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने हमें इल्म दिया और उस इल्म की बदौलत आप डॉक्टर करवा रहे हैं, आपके घर का चूल्हा जलता है। और मैं ये समझता हूं और मैं ये जानता हूं कि हमें उस कुत्ते से भी बेहतर होना चाहिए जो मालिक की एक दिन एक दो वक्त की रोटी खाता है और उसको बोलता है। तो हमारी तो इज्जत भी इससे है, हमारी शोहरत भी इससे है, हमारे घर का चूल्हा भी इससे जलता है। तो मुझसे आप, मेरा आने का मकसद, उस्मान का यहाँ बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हम अपना काम आपके